قرآن کریم کا خاصہ یہ ہے کہ سب سے بڑا خاصہ جو میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی آخری اور مکمل کتاب ہے، کلام ہے، جو قیامت تک پوری انسانیت کے لیے ہدایت، فلاح اور کامیابی کا ذریعہ رہے گی۔ جب قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو ہمیں حفاظت کا الہی ذمہ جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے، ہمارے سامنے آتا ہے، جامعیت نظر آتی ہے، عالمگیریت نظر آتی ہے، ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا اسلوب نظر آتا ہے، اور ہمارے دلوں پر، جو روح پر ایک روحانی سکون ملتا ہے، ایک ایسی کیفیت اترتی ہے کہ اگر ہم اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، قرآن کو سمجھنا شروع کر دیں، تو زندگی کا ہر کام ہم اسی طرح سے سر انجام دے سکتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ یہ آفاقی ایک معجزہ ہے اور عمل اور فہم کا مرکز بھی ہے۔ جب ہم قرآن کریم کی بات کرتے ہیں تو دل کو ایک ٹھنڈک، ایک تاثیر، ایک کیفیت ایسی آتی ہے کہ قرآن کریم، قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب جو ہم سے ہم کلام، جس میں رب تعالیٰ ہوتے ہیں۔ اگر یہ کلام ہم ڈیلی پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، تو یہ کلام ہماری فلاح کا، بقا کا اور ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ اور اگر ہم اس کو حفظ کر لیتے ہیں، اور وہ خوش بخت جن کے سینوں میں ہیں، جن کے ذہنوں میں، جن کی زبانوں پہ ہے، آپ ان کے بارے میں سوچئے کہ ان کا کیا مقام ہوگا۔ یہ تو ایک پہلی سٹیج مجھے نظر آتی ہے، لیکن آج جس پہ ہم بات کریں گے، پروگرام کریں گے، ہمارا سیگمنٹ ہوگا، آپ کسی بچے سے پوچھیں، میں بچوں کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ میرے خاص مہمان آج کے بچے ہی ہیں، 10-12 سال ایج ہے میکسیمم، اور آپ ان سے جب پوچھیں کہ قرآن کی یہ آیت بتائیں کس صفحے پہ ہے، کس پارے میں ہے، کب نازل ہوئی، مکی ہے، مدنی ہے، اس سے پیچھے کیا تھا، اس سے آگے کون سی آیات ہیں، تو آپ کو وہ سب بتائیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ اس عمر میں یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ چلتے پھرتے معجزے ہی ہیں جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں، پہلے سیگمنٹ میں بھی ہمارے ساتھ موجود تھے حافظ عبد الرحمن کشمیری صاحب، ان کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ حافظ صاحب، ابھی آپ نے تلاوت کی تھی پہلے سیگمنٹ میں، ابھی آپ ماشاءاللہ حمد و نعت پڑھیں گے، ایسے ہی ہے؟ ٹھیک ہے، ہنستے کیوں نہیں آپ؟ اتنے پیارے لگتے، کتنے پیارے لگ رہے ہیں آپ، ہنستے ہوئے، ہنسا کریں۔ اچھا، اور ان کے ساتھ موجود ہیں حافظ عبد الباسط صاحب، جو کہ کمپیوٹر حافظ کا نام ان کو دیا گیا ہے، اور ہم ان کو کبھی کبھی زحمت دیتے ہیں۔ آج پھر ان سے دوبارہ ملاقات ہوئی ہے۔ حافظ عبد الباسط صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں اللہ۔ آپ؟ اچھے ہیں ماشاءاللہ؟ الحمدللہ، تیار ہیں بالکل؟ جی الحمدللہ۔ تیاری میں کیا کیا آپ نے؟ بادام کھائے ہیں، کچھ کھجوریں کھائی ہیں، کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تیاری میں کچھ بھی نہیں کھایا آپ نے؟ تو آپ نے تو بڑی چیزیں بھی بتانی ہیں، ویسے تیار ہیں اس کے لیے؟ جی چلیں، ماشاءاللہ حافظ صاحب موجود ہیں۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ان دونوں خوبصورت بچوں کے، ان ننھے فرشتوں کے ہمارے ساتھ استاد محترم فاضل قرات سباشرہ حافظ محمد عامر عزیزی صاحب بھی موجود ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں؟ اللہ۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ کیسا محسوس کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ایسے بچوں کو لے کے آپ پوری دنیا میں جہاں دیکھے جائیں گے، سنے جائیں گے، جہاں جہاں یہ ویڈیوز جائیں گی، کلپس جائیں گے، ان کے استاد ہیں آپ، ایسے بچوں کے دنیا میں گنتی کے ہوں گے چند، کیسا محسوس کرتے ہیں؟ الحمدللہ، بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں اور بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ یہ اللہ پاک کی توفیق ہے، اور یہ بچوں کی محنت ہے، والدین کی دعائیں ہیں، تو الحمدللہ اسٹیج پہ پہنچے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ میں نے جی استاد محترم سے بھی باتیں کرنی ہیں، بچوں سے بھی بہت کچھ ابھی پوچھنا ہے، اور آپ کو میں نے حیران بھی کر دینا ہے، لیکن یہ سب چیزوں سے پہلے حافظ عبد الرحمن کشمیری صاحب، ہمیں یہ بتائیے اب آپ نے ہمیں کیا سنانا ہے؟ حمد۔ حمد سنائیں گے یا نعت سنائیں گے؟ حمد سنائیں گے، چلے سنا دیں پلیز۔ میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، وابستہ ہے امید میری
تیرے کرم سے وابستہ ہے امید میری، تیرے کرم سے تیرا ہوں فقط تیرا، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں۔ ایک تیرا اشارہ ہو راسان ہو منزل، ایک تیرا اشارہ ہو راسان ہو منزل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اچھا حافظ صاحب، میرا ایک سوال ہے آپ سے، اگر آپ کی اجازت ہو تو پوچھ لوں آپ سے؟ جی ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ اتنی پیاری آواز ہے آپ کی، ایسی کشش ہے آپ کے آواز میں، تو جب تلاوت پڑھتے ہیں کرتے ہیں یا نعت پڑھتے ہیں تو یہ آپ کو شوق تھا یا کسی نے کہا یا والدین نے کہا، کیسے یہ آپ میں ہوا شوق؟ جی الحمدللہ یہ میرا اپنا شوق ہے اور میرے ماں باپ کی استاد کی دعائیں ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، یعنی شوق کے ساتھ پھر محنت بھی آپ نے کی ہے لہجے کو نکھارنے کے لیے، استاد نے بتایا آپ کو، والدین نے آپ کی مدد کی، اسی طرح آپ نے محنت کی۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، کمپیوٹر حافظ کے نام سے جیسے ہمارے ساتھ ایک اور موجود ہیں حافظ عبدالباسط صاحب، مجھے ایک کویسچن آپ سے بھی پوچھنا ہے حافظ صاحب کہ آپ جب میں آپ سے کوئی سوال ابھی پوچھوں گا، جیسے بھی ہم دکھائیں گے بھی، کوئی آیت پوچھی جاتی ہے اور اس کے بارے میں ڈیٹیل جو ہوتی ہے وہ کیا آپ صفحہ صورت اتنی جلدی جو ایک دم سے بتا دیتے ہیں، تو کیا آپ نے ذہن میں وہ تصویر نقش کی ہوتی ہے یا آپ اس کو کیسے یاد کرتے ہیں اس کو آپ؟ تصویر تو کوئی نہیں ذہن میں ہوتی، بس تھوڑا تھوڑا سا یاد کر کے پکا کرتا رہتا ہوں۔ اچھا، دہرائی کرتے رہتے ہیں جی کرتے رہتے ہیں، محنت ہے یہ کافی زیادہ۔ اچھا ایک چیز اور بتائیں کہ جو اتنا شاندار حافظہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے اور ماشاءاللہ آپ ترقی کریں، اس کو روزانہ برقرار رکھنے کے لیے آپ منزل پکی کرتے رہتے ہیں یا بادام پستے کھاتے ہیں یا کوئی غذا ایسی کھاتے ہیں یا آپ سونا جاگنا آپ کا بڑا اچھا، کیا آپ کرتے کیا ہیں خاص طور پہ؟ کھاتا تو کچھ بھی نہیں ہوں، وہ بادام تو نظر آ رہے ہیں ویسے کھاتے کچھ بھی نہیں آپ۔ جی اچھا چلیں بتائیں، میری طرف دیکھیں آپ، کوئی بات مجھے دیکھیں آپ، ہاں بتائیں۔ میں قرآن مجید پر محنت کرتا ہوں اور میرے استاد کی محنت ہے اور میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں اور اللہ کی توفیق کے ساتھ میں اس مقام پر پہنچا ہوں۔ کوئی خاص چیز تو نہیں کھاتے؟ نہیں نہیں خاص چیز نہیں، جو یاد کرنے کے لیے نہیں بس محنت اور محنت دعائیں۔ کرتے ہیں، یعنی قرآن کریم کی دہرائی کرتے رہتے ہیں جی کرتے رہتے ہیں، منزل پکی کرتے رہتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جو ان کے استاد محترم حافظ محمد عامر عزیز صاحب، حافظ صاحب بڑا کریڈٹ جاتا ہے ماشاءاللہ، میں حیران ہوں کہ بچوں کے حافظے جس طرح سے ہیں، اور پھر ایک بچے کو حافظ قرآن اور پھر اس کو حفظ کرانا، پھر ایک بچے کی اس طرح خوبصورت آواز میں ادائیگی کروانا، تو ایک استاد کی حیثیت سے چھوٹی عمر کے بچے کم عمری میں ان ہیروں کو تراشنے کا آغاز جو ہے
وہ کہاں سے کرنا پڑتا ہے؟ تو بہت چھوٹے ہیں ابھی خود بھی. جی یہ الحمدللہ جب بچوں نے حفظ شروع کیا ہے تو ان کی صلاحیت کا مجھے پتہ چل گیا تھا. تو بچوں کی خواہش بھی تھی کہ ہم آیات نمبر کے ساتھ ٹھیک ہے قرآن مجید کو یاد کرنا ہے. جی. تو جن بچوں کی آواز ہوتی ہے ان کے اوپر مزید محنت کرتے ہیں تو اللہ پاک کامیاب کر دیتا ہے. آپ کے سامنے ہے کہ بچے نے تلاوت کی اور نظم بھی پڑھی. وہ ماشاءاللہ حمد و نعت بھی پڑھ رہے ہیں, تلاوت بھی کر رہے ہیں. اچھا, اس سے پہلے کہ مزید وقت آگے بڑھے, میں قاری صاحب آپ سے حافظ صاحب کہوں گا کہ بچوں کو آغاز کروائیں. جس طرح ہمارے کمپیوٹر حافظ بیٹھے ہیں یہاں پہ, حافظ عبد الباسط, میں چیک بھی کروں گا, کراس چیک آپ بھی ماشاءاللہ کر لیں گے. تو آغاز کروائیے کسی چیز سے, کسی صورت سے, تاکہ ہم اس کو ویریفائی کر سکیں. میں سوال کرتا ہوں. جی جی بچے سے کریں, بالکل کریں آپ حافظ صاحب سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. ٹھیک ہے میرے خیال میں اتنا بات, کیونکہ وہ پھر آگے ڈیٹیل بھی. جی حافظ عبد الباسط صاحب. مزہ نمبر 4, پارہ نمبر 15, سورہ نمبر 18. اس سورہ کا نام سورۃ الکہف. یہ سورہ مکی ہے. اس سورہ کی کل آیات 110 اور رکوع 12 ہیں. منظر نمبر 4, اس منظر میں کل 9 صورتیں ہیں, 7 مکی 2 مدنی. اس منظر کی کل آیات 903 اور رکوع 76 ہیں. پاؤ نمبر 3, صفحہ نمبر 266, آیات نمبر 10. اس آیت کا پہلا حرف حمزہ ہے. حمزہ پورے قرآن مجید میں 48,872 دفعہ ہے. حمزہ نیچے زیر ہے. زیر پورے قرآن مجید میں 39,582 دفعہ آئی ہے. اس میں کل 5 مضامین بیان ہوئے ہیں. نمبر 1, اصحاب کہف کا قصہ ہے. نمبر 2, ہمیشہ مسلمانوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے. نمبر 3, مال دولت پر فخر اور غرور نہیں کرنا چاہیے. نمبر 4, موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ. نمبر 5, مشرق و مغرب پر حکومت کرنے والا بادشاہ ذوالقرنین. آیات نمبر 10. بس حافظ صاحب, میرے خیال میں ماشاءاللہ کافی ڈیٹیل ہے, اور آپ تو اس کے مضامین بھی ساتھ ساتھ بتائی جا رہے ہیں حافظ صاحب. اچھا, ایک کام اور کرتے ہیں, اب ذرا ہماری آڈینس کو بھی تو پتہ چلے کہ ایوے تھوڑی کہہ رہے ہیں ہم حافظ کمپیوٹر ہیں. حافظ صاحب, اس سے پہلے والی صورت کون سی ہے؟ سورۃ بنی اسرائیل. اچھا, سورت بنی اسرائیل, کچھ اس کے بارے میں 1-2 پہلے کی آیات پڑھیں اس کی. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, میں پہلی پچھلے والی پڑھ لی, ایک اس سے اگلی والی بھی پڑھیں. اس سے اگلی کون سی؟ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ہم نے کر لیا کہ اگلی بھی پوچھی, پچھلی بھی پوچھی آیت. ایک چیز میں اور پوچھنا چاہ رہا ہوں, اور وہ آپ نے حافظ صاحب اب یہ بتانی ہے کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کے ذہن میں 15 سطری جو قرآن کریم ہے اس میں 582 اگر کھولیں تو آپ بغیر دیکھے اس صفحے پر کون سا پارہ اور کون سی سورت شروع ہو رہی ہے؟ 30واں پارہ شروع ہوتا ہے سورۃ النبا. یہ سورۃ النبا یہ پہلے یہ 30ویں پارے کے پہلے میں واقع ہے. ٹھیک ہے. یہ تو بڑی کمال بات کر دی, ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ ایسا ہی ہے, 30واں پارہ اور سورت کا نام سورہ نبا ہے. ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں حافظ صاحب کہ اگر ماشاءاللہ جیسے آپ نے ابھی تلاوت کی ہے, ترتیب کے حوالے سے اگر میں قرآن کریم کی ترتیب کے حوالے سے بات کروں تو 49ویں سورت کون سی ہے اور یہ کس پارے میں ہے؟ اس سورت کا بنیادی جو پیغام یا موضوع ہے وہ کیا ہے؟
یہ 49ویں صورت ہے, یہ 26ویں پارے میں واقع ہے. اس صورت کا اسلامی موضوع ادب اور معاشرات اور اخلاقیات ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ویری گڈ. ادھر کہیں لکھا تو نہیں ہوا یا وہاں پہ کوئی چیز تو نہیں پڑی ہوئی جس کو دیکھ کے آپ پڑھ رہے ہیں یا بتا رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے حافظ صاحب کہیں؟ اچھا چلیں ایک کویسچن اور میں پوچھتا ہوں. یہ بتائیں آپ کہ جیسے واقع بتا کے واقعہ کوئی بتانا پھر اس کی صورت نکلوانا, یہ بتا لیں گے نا آپ؟ پکی بات ہے, دیکھ لیں, بتا لیں گے. اچھا بیٹا, اگر غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی, پڑھو اپنے اللہ کے نام سے, تو وہ قرآنی آیت کس سورت کا حصہ ہے اور اس سورت کا نمبر کیا ہے؟ اس سورت کا نام سورۃ العلق ہے. جی. اس سورت کا نمبر 98 ہے اور یہ 30ویں پارے میں ہے. 30ویں پارے میں ہے. سورت کا نمبر کیا بتایا آپ نے؟ 98. آئی گیس 96 98 96 98 ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, جو سب سے طویل مکی سورت جو ہے اس کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت سورہ بقرہ ہے. ٹھیک ہے, ایزی ہے نا. آپ کو پانی تو نہیں پینا, کوئی چیز پانی پینا تو بتا دیں, کافی پینی ہے تو بتا دیں. نہیں, ایزی بالکل. چلیں, گڈ. اور جو ایک مدنی سورت ہے, کیا بتا سکتے ہیں قرآن پاک کی سب سے طویل جو مکی سورت ہے وہ کون سی ہے اور اس سورت کا نمبر کیا ہے اور وہ کن پاروں میں آتی ہے؟ 3 کویسچن کر دیے میں نے آپ سے. سب سے طویل سورت مکی ہے, اس سورت کا نام سورۃ الاعراف ہے. اس سورت کا نمبر 8 ہے. یہ ولو اننا کے آخر میں ہے اور قال الملأ کے بڑے حصے میں مشتمل ہے. ماشاءاللہ, بہت زبردست. بہت تھوڑا سا مجھے لگتا ہے آگے پیچھے, سورت 7 ہے اور 8 ہے, وہ نمبر آگے پیچھے ہو گیا لیکن کہا آپ نے ٹھیک ہے. ویسے بہت بات ہے جی. آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں دیکھے سنے جا رہے ہیں اور اتنے کانفیڈنس سے ایک ایک چیز کے بارے میں بتانا یہ ان بچوں کا ہی خاص ہے جی. یہ واقعی کمپیوٹر ہیں یہ بچے. آپ اور میں اگر بیٹھے ہیں اور پوری دنیا کے سامنے ہم قرآن کے حوالے سے بات کر رہے ہوں تو ہمیں ویسے ہی پسینے چھوٹ جائیں, اور وہ حافظ صاحب تھوڑے کانفیڈنٹلی بتا رہے ہیں. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, ویری گڈ بیٹا, بہت زبردست حافظ صاحب. اچھا حافظ صاحب, میں ایک آیت اور پڑھیے, ہم حافظ صاحب کو اور چیک کرتے ہیں ان کا کمپیوٹر چل رہا ہے یا جیم تو نہیں ہو گیا. جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ماشاءاللہ. جی حافظ صاحب, آپ نے آیت کے درمیان سے کیا ہے. منظر نمبر 2, پارہ نمبر 6, سورہ نمبر 5. اس سورہ کا نام سورۃ المائدہ. یہ سورہ مکی ہے. اس سورہ کی کل آیات 120 اور رکوع 16 ہیں. منظر نمبر 2, اس منظر میں کل 5 صورتیں ہیں, 2 مکی 3 مدنی. اس منظر کی کل آیات 695 اور رکوع 85 ہیں. پاؤں نمبر 1, صفحہ نمبر 97, آیات نمبر 3. اس آیت کا پہلا حرف ہا ہے. ہا پورے قرآن مجید میں 3432 دفعہ ہے. ہا کے اوپر پیش ہے. پیش پورے قرآن مجید میں 39582 دفعہ ہی ہے. ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. مضامین اس کے سارے ذہن میں آتے ہیں آپ کے؟ اس سورہ میں کل 20 مضامین بیان ہوئے ہیں. نمبر 1, دوسری اقوام سے کیے گئے معاہدے کی تکمیل کا حکم. نمبر 2, شاعر اللہ کا احترام. نمبر 3, تکمیل دین کے مضامین. نمبر 4, وضو, غسل اور تیمم کے مسائل. نمبر 5, مسلم معاشرے کی بنیاد عدل و انصاف ہے. نمبر 6, یہود و نصارہ سے جہاد کرنے کا حکم. نمبر 7, قومی زندگی کا انحصار جہاد پر ہے. نمبر 8,
حابیل اور قابیل کا واقعہ. نمبر 9 فوجداری قوانین. نمبر 10 چوری کرنے والے مرد و زن کی سزا. نمبر 11 ہر کیس کا فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق کرنے کا حکم. نمبر 12 قصاص کا حکم. نمبر 13 اللہ تعالیٰ کے بندوں کی صفات. نمبر 14 عیسائیوں کے جرائم. نمبر 15 حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. نمبر 16 قسم توڑنے کا کفارہ. نمبر 17 اختلافی پاکیزگی. نمبر 18 حلال و حرام کے احکام. نمبر 19 مشرکین کے جرائم اور ان سے بحث. نمبر 20 سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال و جواب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ 20 کے 20 ہی بتا دیے. میں سوچا تھا کہیں پہ روکوں لیکن حافظ صاحب رک ہی نہیں رہے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کو پتہ ہے حافظ صاحب میرے پاس کمنٹس جو آ رہے ہیں آپ کو اتنی دعائیں مل رہی ہیں اور سب کہہ رہے ہیں کہ اس عمر میں تو بچے صحیح طرح کلمہ نہیں پڑھ پا رہے ہوتے. اور ماشاءاللہ آپ نے کتنی عمر ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ ویسے عمر پوچھنی نہیں چاہیے, میں معذرت چاہتا ہوں, گستاخی ہے تھوڑی سی, لیکن اگر آپ بتا دیں تو. 11 سال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ 11 ایئرس. اور کتنے سال پہلے آپ نے شروع کی ہے تربیت؟ 2 یا 1.5 سال پہلے. سر کیا گھول کے پلایا آپ نے کچھ حافظ صاحب؟ کیا کرتے ہیں آپ بچوں کے ساتھ, کیسے؟ ماشاءاللہ. جی اس نے جب پہلا سبق اس نے آیا تھا نا تو اس نے ماشاءاللہ پاؤ سے زیادہ سنایا تھا. ماشاءاللہ. تو اس کے بعد مجھے پتہ چل گیا اس کا زیادہ سبق میں زیادہ جتنا دیتا تو اتنا یاد کر لیتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت خوب بہت خوب. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے, خوب ترقیاں دے. اچھا حافظ عبد الباسط صاحب ایک سوال اور ہے, تھوڑا لمبا ہے لیکن غور سے سنیے گا. ویسے تو ہم کہتے ہیں نا مضامین میں مکی اور مدنی کے حوالے سے اندازہ لگانے کے حوالے سے, اگر مکی صورتوں میں عموماً دیکھا جائے توحید ہے, جنت دوزخ, پچھلی امتوں کا ذکر ہے, اور اس طرح جب ہم مدنی صورتوں کی بات کرتے ہیں تو وہ قوانین کے حوالے سے ہے, جنگوں کے حوالے سے ان کا ذکر آتا ہے. تو اگر میں آپ سے سورہ انفال کے حوالے سے بات کروں تو مال غنیمت کے احکام اور غزوہ بدر کا جب ذکر آتا ہے اس میں, تو مضامین کے لحاظ سے یہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے, اور یہ کس پارے میں ہے؟ سورۃ الانفال یہ سورہ مدنی ہے, یہ 9ویں پارے اور 10ویں پارے میں ہے. یہ بھی پتہ ہے بچے کو؟ مضامین بھی انشاءاللہ بتائیں. مضامین, اچھا مضامین بھی چلے بتا دیں. اس سورہ میں کل 10 مضامین بیان ہوئے ہیں. نمبر 1 مومنین کی صفات. نمبر 2 جنگ بدر کا پس منظر. نمبر 3 جہاد کرنے کے آداب. نمبر 4 کافر عذاب کی دعا مانگتے تھے پھر عذاب نہیں آیا. نمبر 5 کافروں کا الٹیمیٹم. نمبر 6 مسلمانوں کو کفر کے خاتمے تک جہاد کرنے کا حکم. نمبر 7 جنگ بدر میں شیطان کا کردار. نمبر 8 جنگ کرنے کے آداب. نمبر 9 دفاع کا بہترین طریقہ, ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے. نمبر 10 حقیقی مومن کون. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیں جی اب ایک لمبا سا سانس لے لیں. اب ہم تھوڑا سپیڈ والا ایک راؤنڈ اپ کرنے لگے, ٹھیک ہے؟ میں بیچ میں آپ کو روکوں گا بھی, ٹھیک ہے؟ جہاں پہ میں کہوں رک جائیں, پھر میں کوئی اور آیت بتاؤں گا, ٹھیک ہے؟ پھر آپ وہ پڑھیں گے. اچھا آپ اس طرح کریں کہ آپ سورہ بقرہ کی آیات سے آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب ہے نہیں کوئی شک اس میں. ھدی للمتقین. یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اچھا اب آپ یہیں پہ رک جائیں. سورہ رحمان کی آپ دوسری, پہلی نہیں دوسری آیت سے شروع کریں. علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. سورہ آل عمران کی دوسری آیت سے شروع کریں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد
واللہ عزیز ذو انتقام. سورہ واقعہ سن لیتے ہیں. سورہ واقعہ کی آخری آیات ہمیں آپ سنا دیں. ان هذا لهو حق اليقین فسبح باسم ربک العظیم. ٹھیک ہے، میرے خیال میں میں خود سوچ میں پڑ گیا ہوں کون سی جگہ سے کیسے شروع کریں. ماشاءاللہ حافظ صاحب بتائی جا رہے ہیں. حافظ صاحب آپ تو پوری تیاری کر کے آئے ہیں. ایسے ہی ہے کہ آپ کا ڈیلی کا کام ہے، روٹین میں کرتے ہیں آپ یہ، روزانہ ہی ایسے پڑھتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ محنت ہو اور وہ پھر قرآن کے حوالے سے ہو تو اللہ تعالیٰ عزتیں برکتیں تو دیتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح مضمون بتا کر صورت اور مقام کو تلاش کرنے کے حوالے سے، تو قرآن پاک میں وہ کون سی صورت ہے جس کی ہر آیت میں صرف لفظ اللہ موجود ہے؟ اور یہ بھی بتائیں کہ اس صورت کا نمبر کیا اور کس پارے میں؟ سورۃ المجادلہ اور یہ 28ویں پارے میں واقع ہے. ٹھیک ہے، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 9 سنا دیں. 9 نمبر آیت. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. میں تجھے فین ہو گیا ہوں آپ کا حافظ صاحب ماشاءاللہ. پہلے بھی ہماری ملاقات ہوئی تھی پچھلے سال، تب تھوڑا فین تھا، اب زیادہ فین ہو گیا ہوں. تو جی کمال کر دیا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، صحت دے، عزتیں دیں، برکتیں دیں. آپ اسی طرح ترقیاں کریں، خوبصورت پڑھیں. میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. حافظ عبد الرحمن کشمیری صاحب. حافظ صاحب ہنس کے خداحافظ کہنا ایسے دیکھیں، دکھائیں جی ذرا حافظ صاحب ہنس رہے ہیں. آپ کے آنے کا بہت شکریہ حافظ صاحب ماشاءاللہ. آپ کی آواز بھی بڑی پیاری ہے. پھر موجود رہے ہمارے ساتھ حافظ عبد الباسط صاحب. میں آپ کو کمپیوٹر حافظ کہتا ہوں، آپ کو برا تو نہیں لگتا؟ ٹھیک ہے. اور بھی کوئی کہتا ہے؟ جی سب کہتے ہیں. سب کہتے ہیں ماشاءاللہ. حافظ صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اور میں ان والدین کو اور ان اساتذہ کرام کو داد دینا چاہوں گا، ان کو تعظیم سے سلام کرنا چاہوں گا، عزت دینا چاہوں گا کہ جنہوں نے بچوں کو اس طرح سے تربیت دے کے یہاں تک پہنچایا. اور ان کی حافظ صاحب کی اپنی محنت بھی اس میں شامل ہے. بہت اچھا بہت اچھا، بہت شکریہ حافظ صاحب آپ آئے. اور ان بچوں کے استاد محترم حافظ محمد عامر عزیز صاحب، حافظ صاحب آپ آئے، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. آپ کی محنت کو بھی سلام ہے. آپ ان بچوں پہ اتنی محنت کر رہے ہیں اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ روز محشر یہ گواہ بنیں گے اس چیز کے کہ ہمارے استاد نے ہم سے اتنی محنت کی تھی، ہمارے والدین نے ہم سے اتنی محنت کی تھی. تھوڑی سی ہماری بھی گواہی دے دیجیے گا کہ ہم نے پوری دنیا میں پیغام ٹی وی نے آپ کو بتا دیا تھا، دکھا دیا تھا. ٹھیک ہے، چلیں تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ. یہ بچے ننھے فرشتے مثال ہیں اس بات کی کہ آپ اور میں خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. کیا ہمیں یہی پتہ ہے کہ اصل میں قرآن کریم میں لکھا کیا ہے؟ صرف ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، کیا یہی کافی ہے؟ اور یہ بچے ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کو ہم جتنا سمجھنا چاہیں، جہاں تک سمجھنا چاہیں، ہم جو بھی کر لیں گے وہ ہمارے لیے پھر بھی ایک حرف آغاز ہی ہوگا. تو کم از کم ہم حرف آغاز کرنے کی کوشش تو کریں. آپ کے لیے میرے لیے یہ سوالیہ نشان ہے. ہمیں اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سوچنا چاہیے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جب واپس آئیں گے تو آپ کے دیکھے گئے خوابوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد.